بہت عرصہ ہوا جنگل میں دریا کے کنارے زیرک نامی ایک شخص رہتا تھا۔ زیرک کی بیوی بڑی ضدی تھی۔ وہ جب کسی بات پر اڑ جاتی تو بس خدا غضب، اپنی منوا کر ہی دم لیتی۔ ایک دن زیرک کی بیوی نے کہا، میں نے سنا ہے دریا کے پار جنگل کے پاس بہت لذیذ پھلوں کے درخت ہیں۔ مجھے ان درختوں میں سے کچھ پھل لا کر دو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ زیرک ٹال مٹول کرتا رہا اور پھر اس ضدی عورت نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور دن بدن دبلی ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر زیرک بڑا پریشان ہوا۔ آخر مجبور ہو کر وہ دریا کے پار جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ دریا کے پار جنگل کے قریب لذیذ پھلوں کے بہت سے درخت تھے۔ زیرک نے چند درختوں سے کچھ پھل توڑے اور انہیں اپنی جھولی میں بھر کر روانہ ہونے لگا۔ اسی وقت زور سے زمین ہلی اور ایک گرجدار آواز کے ساتھ ایک بھیانک شکل کی جادوگرنی اس کے سامنے آ گئی۔ یہ دیکھ کر زیرک خوفزدہ ہو گیا۔ جادوگرنی نے گرجتے ہوئے کہا، تمہاری جرأت کیسے ہوئی ان درختوں سے کچھ پھل توڑنے کی؟ زیرک نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے تو صرف چند پھل لیے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر جادوگرنی نے بڑا ہی بھیانک قہقہ لگایا اور بولی، تم نے یہ پھل میری اجازت کے بغیر یہاں سے لیے ہیں، اس لیے میں تمہیں اس کی سزا دوں گی، مجھے معاف کر دو۔ زیرک خوف سے لرزتے ہوئے بولا، میں تمہیں پھل لے جانے دوں گی مگر تمہیں میری ایک شرط پوری کرنا ہوگی، تمہارے گھر جو پہلی اولاد ہوگی وہ تم مجھے دے دو گے۔ زیرک یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ اس وقت اس جادوگرنی سے جان چھڑانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس کی بات مان لے۔ چنانچہ اس نے جادوگرنی کی بات مان لی اور جادوگرنی نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ زیرک وہ پھل لے کر گھر آیا۔ اس نے پھل اپنی بیوی کو دیے مگر اس سے جادوگرنی والے واقعے کا ذکر بالکل نہ کیا۔ دن گزرتے چلے گئے، آخر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے زیرک کو ایک خوبصورت بیٹی دی۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش ہوئے۔ زیرک جادوگرنی سے کیا ہوا وعدہ بھول چکا تھا۔ چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ وہ جادوگرنی اس کے گھر آ دمکی اور اس سے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ زیرک یہ سن کر خوف و پریشان سے زرد پڑ گیا۔ وہ جادوگرنی کی منتیں کرنے لگا کہ میری بیٹی کو میرے پاس رہنے دو، مگر ظالم جادوگرنی نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور زیرک کی بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بیٹی کی جدائی میں دونوں میاں بیوی نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ وہ جادوگرنی زیرک کی بیٹی کو لے کر دریا کے پار جنگل میں آ گئی۔ اس نے اس جنگل میں ایک بہت اونچا مینار تعمیر کیا۔ اس مینار میں صرف ایک ہی کمرہ تھا۔ مینار تک جانے کے لیے اس نے سیڑھیاں بھی نہیں بنائی تھیں۔ وہ ایک جھونپڑی میں زیرک کی بیٹی کی پرورش کرنے لگی۔ اس نے لڑکی کا نام راہیا رکھا۔ راہیا بہت خوبصورت بچی تھی۔ اس کے بال سنہری رنگ کے تھے اور عام لڑکیوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھنے لگے تھے۔ راہیا جب کچھ بڑی ہوئی تو اس ظالم جادوگرنی نے اسے مینار کے سب سے اوپر بنے کمرے میں قید کر دیا۔ اب نہ ہی کوئی مینار کے اوپر چڑھ سکتا تھا اور نہ ہی راہیا مینار سے نیچے آ سکتی تھی۔ جادوگرنی کو جب راہیا سے ملنا ہوتا وہ مینار کے پاس آ کر بلند آواز میں سے کہتی، راہیا اپنے بال نیچے لٹکا دو۔ راہیا فوراً اپنے بال نیچے لٹکا دیتی۔ وہ مکار جادوگرنی ان بالوں کو پکڑ کر مینار پر آ جاتی۔ اس طرح دن گزرتے رہے۔ اب راہیا بڑی ہو چکی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے، وہ مکار اور ظالم جادوگرنی راہیا کو ملنے کے لیے اس مینار کے پاس آئی۔ اس وقت پڑوسی ملک کا شہزادہ بھی شکار کھیلتا ہوا جنگل کے اس حصے کی طرف آ نکلا تھا۔ وہ دور دور سے اس اونچے مینار کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس مینار کے پاس آ کر بولی، راہیا اپنے بال نیچے لٹکا دو۔ یہ سنتے ہی مینار کی واحد کھڑکی سے ایک لڑکی نے اپنے بال نیچے لٹکا دیے اور جادوگرنی ان بالوں کو پکڑ کر مینار پر چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ گئی۔ شہزادہ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت مینار سے نیچے اتری اور چلی گئی۔ اب شہزادہ جھاڑی کی اوٹ سے باہر نکلا۔ مینار کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، راہیا اپنے بال نیچے لٹکا دو۔ راہیا نے اپنے بال نیچے لٹکا دیے اور شہزادہ ان بالوں کو پکڑتا ہوا اوپر مینار میں پہنچ گیا۔ راہیا شہزادے کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، اے نوجوان، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا، اچھی لڑکی، تم گھبراؤ نہیں، میں شہزادہ ہوں۔ وہ بوڑھی عورت کون تھی اور تمہیں یہاں کیوں قید کر رکھا ہے؟
یہ سن کر راہیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شہزادے کو اپنی ساری کہانی سنائی۔ شہزادے کو یہ سن کر بڑا دکھ ہوا۔ وہ بولا، تم گھبراؤ نہیں، میں کل پھر آؤں گا اور تمہیں اس ظالم جادوگرنی کی قید سے رہائی دلاؤں گا۔ اس کے بعد شہزادہ وہاں سے چلا گیا۔ جاتے وقت شہزادہ اپنی ٹوپی وہاں بھول گیا۔ دوسرے دن جادوگرنی شہزادے سے پہلے وہاں پہنچ گئی۔ جب اس نے میز پر شہزادے کی ٹوپی دیکھی تو غصے سے آگ بگولا ہو گئی اور غصے سے بولی، سچ سچ بتاؤ یہاں کون آیا تھا؟ راہیا ڈر گئی اور اس نے سچ سچ بتا دیا۔ جادوگرنی نے غصے میں آ کر راہیا کے بال کینچی سے کاٹ دیے۔ راہیا کو اپنے بالوں کے کاٹے جانے کا بہت دکھ ہوا اور وہ رونے لگی۔ اتنے میں نیچے سے شہزادے نے کہا، راہیا اپنے بال نیچے لٹکا دو۔ یہ سنتے ہی جادوگرنی نے راہیا کے کٹے ہوئے بال نیچے لٹکا دیے۔ شہزادہ بالوں کو پکڑ کر اوپر چڑھ آیا۔ اسی وقت جادوگرنی نے آگے بڑھ کر شہزادے کو نیچے دھکا دے دیا۔ شہزادہ تیزی سے نیچے آ گرا اور اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اندھا ہونے کے بعد شہزادے نے اپنے ملک جانے کی بجائے جنگل کی راہ لی۔ اب وہ جنگل میں بھٹکتا اس طرح دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن شہزادہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا۔ اسے کسی کے گانے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر شہزادہ چونک اٹھا۔ یہ راہیا کے گانے کی آواز تھی۔ وہ گانے کی آواز سن کر اندازے سے آگے بڑھنے لگا، پھر ٹھوکر کھا کر نیچے گر پڑا۔ راہیا دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی آئی۔ اس نے لپک کر شہزادے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ اندھا ہو گیا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ آنسو جب ٹپک کر شہزادے کی آنکھوں میں گرے تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ اب شہزادے کو سب نظر آنے لگا تو وہ خوشی سے چلایا، میں دیکھ سکتا ہوں۔ پھر اس نے راہیا سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ راہیا نے بتایا، بہت دن ہوئے اس جادوگرنی کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اب میں اس کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ جادوگرنی کی موت کا سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ پھر وہ راہیا کو اپنے ساتھ اپنے ملک لے گیا۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ سچائی، محبت اور صبر ہمیشہ کامیابی اور خوشیوں کا راستہ بناتے ہیں۔